اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت سلامت رکھے۔ ماں کے سامنے اس کی دو جوان بیٹیوں کو گنڈے اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے آ کے، سارا محلہ چھت پہ چڑھ کے، باقی لوگ گلیوں میں آ کے تماشا دیکھتا رہا۔ ماں دعائیاں دیتی رہی، اللہ کے واسطے میری بیٹی کو بچا لو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کو بچا لو۔ وہ بوڑھی ماں کیا کر سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی دے کے ماری۔ گنڈے اسلحہ اس کے ساتھ لیس تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے اکاڑے کے ساتھ ہے حویلی لکھیاں کا چھوٹا سا گاؤں۔ وہاں پہ دو فیملیاں ہیں، گجر فیملیاں، دونوں گجر فیملیاں ہیں، دونوں میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو جیجا گجری ہے، اس کی جوان بیٹیاں ہیں، یہ جب بھی گلی محلے سے گزرتی تو وہاں پہ منشا گجر ہے، اس کے بیٹے تھڑے پہ چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھے رہتے اور فکرے کستے ان کی چال پہ، ان کے جسم پہ، ان کے بولنے پہ، اور کہتے کہ چھوٹی والی تیری ہے بھائی اور بڑی والی میری ہے۔ ادھر دو بھائی ہیں، ہم ادھر دو بہنیں ہیں، اور خود ہی نا فیصلہ کر پہ بیٹھے، پیار ہو گیا دونوں کو، اور آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ایسے تو ہم دونوں سانڈو بن گئے۔ اور نہ کہتے سانڈو کا تو ویر کتے کا ہوتا ہے، پھر کھلکھلا کے ہنستے۔ وہ بیچاریاں معصوم لڑکیاں چپ کر چلی جاتی، ماں سے بھی کچھ نہ کہتی جا کے۔ اور جب ان کا پیار زیادہ پروان چڑھا نا تو اپنے باپ منشا گجر کے پاس گئے۔ منشا گجر کی کہانی یہ ہے کہ باپ سے لے کے بیٹے تک سب اشتہاریاں، نشیاں، تماشبین ہیں۔ منشا گجر کے ہیں 3 بیٹے، بڑا ہے تاج گجر، چھوٹا ہے فیاض گجر، اس سے چھوٹا ہے اعجاز گجر۔ تاج کی شادی ہو چکی ہے اور فیاض اور جو اعجاز ہے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ باپ سے جا کے کہتے ہیں ابا جی ہمیں 2 لڑکیاں پسند آ گئی ہیں، بس ان سے ہمارا رشتہ کرا دیں۔ ابا کہتا ہے پتر کون نے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی ہی برادری کی لڑکیاں ہیں۔ باپ کہتا ہے کس کی بیٹیاں ہیں؟ کہتا ہے وہ جیجا گجری نہیں ہے، اس کی بیٹیاں ہیں۔ باپ کہتا ہے میں وہی پتہ کر لیتا ہوں۔ اب جیجا گجری یہ جو ہے نا، یہ عورت ہے، اس کا نام ہے جیجا گجری۔ گجروں میں عام طور پہ زیادہ نک نیم مشہور ہوتے ہیں، شاید اس کا نک نیم تھا۔ اب یہ اس کے پاس جاتا ہے۔ جیجا گجری کی ہیں ٹوٹل 4 لڑکیاں، 2 لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور 2 لڑکیاں کنواری ہیں، سکینہ اور صفیہ، اور 2 بیٹے بھی ہیں اس کے۔ ایک ہی شادی کر چکی ہے، وہ علیحدہ رہتا ہے، دوسرا بیٹا ساتھ رہتا ہے۔ اب نا وہ پہنچتا ہے منشا گجر جیجا گجری گھر میں، دروازے پہ دستک دیتا ہے، خود ہی ہاتھ سے کھول کے اندر چلا جاتا ہے، بدماش جو تھا، اور جا کہتا جیجا گجری ہے مبارک ہو، دیکھ تیرے گھر میں کون آ گیا ہے، جلدی منجا ڈا حکا لے کے آ۔ جیجا گجری نے منجا ڈایا، حکا کیا، کہتا ہے تیرے بھاگ کھل گئے، نصیب کھل گئے، دیکھ تو پریشان تھی نا اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے، تیرے گھر میں رشتہ چل کے آ گیا ہے، میرے لڑکوں کو تیری لڑکیاں پسند آ گئی ہیں، اب تو یہ بتا کہ برات کس دن لے کے آنی ہے۔ جیجا گجری کو چڑھ گسا گیا، کہتی ہے یہ منہ مسور کی در، میں بیٹیاں کو ٹوکے سے وڑ دوں گی، تیرے سے بچوں سے نہیں بھیاؤں گی، تو ہوتا کون ہے میرے گھر رشتہ لے کے آنے والا، نکل یہاں سے۔ اپنے لڑکے دیکھ، نشئی، تماش بین، کئی پرچے اشتہاری ہیں، وہ باپ سے لے کے بیٹا تک آوارہ ہیں، میری بیٹی سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، سمجھدار، نکل یہاں سے۔ منشا گجر کہتا اپنے آپ میں آ گیا غصے میں، کہتا ہے جیجا گجری یہ نہ کو اٹھا کے لے جائیں۔ اس نے دھکے دے کے باہر نکالا، میرے گھر میں دھمکیاں دیتا ہے، نکل یہاں سے۔ اب منشا گجر تو غصے میں گیا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اس نے۔ اب ادھر جیجا گجری کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی نہ کوئی پنگا کر دے گا، اس نے چپ کر کے رشتہ کر دیا، باہر کوئی اسلام دار رشتہ دار پتہ کیا اور رشتے کر دیے دونوں بیٹیوں کے۔ رشتے جو کیا تھا وہ کیا 13 تاریخ کو، 13 ستمبر کو برات آنی تھی۔ اب چپ کر کے سارے کام ہو رہے ہیں، گھر میں تیاری ہو رہی ہے، اور باہر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب باہر تو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا، محلے میں خبر نکل جاتی ہے۔ خبر نکل کے پہنچی ہے منشا گجر کے پاس کہ اس نے تو شادی رکھی ہے اپنی بیٹیوں کی۔ اب منشا کہتا ہے اس گھر میں برات ہے کہ تو میرے لڑکوں کی آئے گی، ورنہ وہاں پہ لاشیں بچھا دوں گا۔ اب جب ان کو جب پتہ لگا، اس دن تاریخ تھی 9 ستمبر۔ 9 ستمبر کو منشا گجر اپنے بیٹوں کو ساتھ لیتا ہے، تینوں کو، ان کے کزنوں کو ساتھ لیتا ہے، اور اپنے ساتھ پلٹون کٹھی کرتا ہے، 20 25 24 بندے لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے جیجا گجری کے دروازے پہ، زور سے دروازے میں لات مارتا، دروازہ کھل کے وہ گیا ہے، اور جناب اندر گھستے ہیں، لڑکیاں کی سین میں بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کا چادر کھینچ، کسی کا دوپٹہ کھینچ۔ ماں جناب جو چیز ہاتھ میں آتی دیکھ کے مارتی ہے، جوتے مارتی ہے، پہ اینٹیں پتھر پھینکتی ہے، وہ کہتا ہے وہ لات مارے ماں کو، ماں کبھی دیوار سے جا کے لگے، ماں کو
تو ماں ہے وہ تو کوشش کرے گی بچانے کی، اس کی جوان بیٹیوں کی عزت لٹنی رہی ہے وہاں پہ، وہ برداشت تھوڑی کرے گی۔ اور سارا محلہ گلی جناب باہر سے بھر گئی، چھت پہ سے لوگ ادھر ادھر سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ جیجا گجری کہتی ہے اللہ کے واسطے میری بچیوں کو بچا لو، اللہ کے واسطے میری بچیوں کو بچا لو، کوئی آگے نہیں آتا۔ جیجا گجری بار بار آتی ہے، کسی کو نا کوئی اس کے ہاتھ میں اینٹ آتی ہے اور نشانے سے مارتی ہے، منچے کو جب لگتی ہے نا وہ کہتا ہے مارو فیر گجری کو۔ ان کے پاس پتہ نہیں کون سا اسلحہ تھا، اس نے فیر مارا، اس کے کہیں پٹ میں لگا اور اتنا بڑا سراخ ہو گیا۔ گولی کا سراخ چھوٹا سا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ اب جو جیجا گجری وہاں بے ہوش پڑی ہے، انہیں لڑکیوں کو اٹھایا ہے، کندھوں پہ ڈالا ہے، گلیوں میں دن دناتے جناب اٹھا کے لے گئے ہیں، آگے جا گاڑی میں ڈالا ہے، لے کے ڈیرے پہ چلے گئے ہیں۔ پھر محلے دار جناب ان کو ہوش آئی ہے، نیچے آیا، جیجا گجری کو اٹھایا، اسپتال لے گئے ہیں، اس کے بیٹوں کو خبر کی ہے، تھانے پہنچے ہے، پولیس آئی ہے، پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ ہماری پولیس تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہیں، شاید لڑکیاں پی ٹی آئی کی ہوتی تو پکڑ لاتے، تو وہاں کوئی نہ پہنچے ابھی تک۔ اور جو ہے جیجا گجری، اس کو ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہاری جو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کی ٹانگ کاٹ کے معذور کر دیا بیچاری کو، بستر مرگ پہ پڑی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ ادھر بھائی نے پرچہ درج کرایا ہے 24 لوگوں پہ، 12 بندے نامزد ہیں جن کا نام لکھے ہے اور باقی گول پرچہ۔ پرچے میں کیا بننا ہے پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ 9 تاریخ کی لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں، سر عام پورا محلہ دیکھتا رہا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، ابھی تک قانون حرکت میں آیا ہی نہیں ہے۔ جی کوشش کر رہے ہیں، تلاش جاری ہے، مل جائیں گی۔ یہ تو اگر ٹریس کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں ٹریس کر لیتے ہیں۔ اب بیچاری وہ لڑکیاں اتنے دن سے غائب ہیں، 9 ستمبر سے غائب ہیں، آج خود حساب لگا لیں شاید 19 تاریخ ہے تو لڑکیاں غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت کو سلامت رکھے، اور اس لڑکیوں کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ با حفاظت با عزت ان کو گھر واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتا ہے میری یہ بہترین تخلیق ہے، جنوں کے بارے میں نہیں کہتا، فرشتوں کے بارے میں نہیں کہتا، انسان کے بارے میں کہتا ہے۔ دوسری طرف صورت اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، یہاں پہ قانون حرکت میں آتا ہی نہیں ہے، بے حس لوگ ہیں۔ پاکستان بنا پتہ نہیں کس لیے بنا تھا، قائد اعظم نے کیا سوچا تھا، بن کیا گیا قائد اعظم کا پاکستان کا ساتھ۔ اب وہ جو محلے دار تھے ان کو اپنی عزت کا خیال تھا۔ ہمارے میواتی کے مثال ہے، کہتے ہیں اتنا ڈر نہ لگے خدا سے جتنا ڈر لگے بے حیا سے۔ اب وہ کیا کرتے وہاں پہ، کوئی محلے والا آگے نہیں آتا، سب کو اپنی عزتیں پیاری ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اچھا تھوڑا سا آپ کو نا حویلی لکھیا کے بارے میں بتا دوں۔ حویلی لکھیا کا جو مشہور ہے نا، وہ ایک لکھیا لڑکا تھا، ان کی حویلی تھی اور بڑا مشہور تھا، وہ بڑا نا وہ سخی بندہ تھا، اس سے گھر پہ کوئی بھی آیا نا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ کسی کو بیماری ہے، مسئلہ ہے، کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کسی نے اس کے قبضہ کر لیا ہے، کسی کی لڑکی کو کسی نے چھیڑا ہے، ہر کوئی لکھیا کے پاس جاتا تھا، وہ ہر بندے کی مدد کرتا تھا، پورا علاقہ اس کی عزت بھی کرتا تھا اور ڈرتا بھی تھا اس سے۔ اور جو کوئی اس کے در پہ گیا ہے نا وہ خالی نہیں گیا۔ تو کہاں جانا جی؟ لکھیا کی حویلی جا رہے ہیں، تو لکھیا کی حویلی جانا، وہاں پہ مجمع لگا رہنا، کھانا پینا چلتا رہتا، وہ اللہ کے نام میں دیتا، اللہ اس کو دیتا۔ وہاں پہ نا ایک بندہ گیا، لکھیا سے کہتا ہے میں جو مانگوں گا دے گا۔ تو لکھیا نا وہاں سے کہتا ہے بولو، کہتا ہے اکیلے میں چل، اس کو لے کے اکیلے میں چلا گیا۔ لکھیا سے کہتا ہے ہاں وعدہ کیا تو نے جو مانگے دیں گا، ہاں دوں گا، بولو کیا چاہیے؟ مجھے تیرا باپ چاہیے۔ وہ کہتا ہے باپ چاہیے، یہ کیا سوال ہوا؟ کہتا ہے تو نے کہا جو مانگے دے گا۔ وہ بڑا سوچنے کے بعد اپنے باپ کو بلاتا ہے، کہتا ابو جی یہ دیکھو کیا بن گیا۔ وہ پوچھتا ہاں بھائی کیوں چاہیے باپ؟ وہ کہتا ہوں کہ ایک لکھیا ہے نا، اس کی تو ماں فوت ہو چکی ہے، تو میں اپنی بیٹی تمہارے باپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کی، تاکہ اس جیسا نیک ہونہار ہمت والا سخی بیٹا اور پیدا ہو جو لوگوں کی خدمت کرے۔ لکھیا کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتا ہے بہتر یہ میرا نہیں، اس کی ماں کا اثر ہے۔ کہتا وہ اتنی شرم و حیا والی تھی، کہتا ہے جو
विहड़े में लेटे हुए थे हम कहीं, तो माँ उसकी लेटी हुई थी अपने बेटे के साथ, लखिया के साथ। तो उसको कहीं बुलाया अपनी चारपाई पे। तो थोड़ी देर बाद जब बेटा उठाया तो वो माँ को टटोलता है, अब चारपाई पे नहीं है। तो जब लखिया ने घुमा के देखा, माँ बाप एक चारपाई पे लेटे हुए हैं, और जब माँ का ध्यान लखिया के पड़ा ना, कहता है माँ गश खा के ना वहीं पे माँ बेहोश हुई है, और उसको ना कुछ दिन बाद ही वो फौत हो गई है। वो इतनी शर्म हया वाली थी, इसलिए उसका बेटा इतना शर्म हया वाला है। कभी उसने, जो उसकी माँ है ना, उसने कभी बगैर वज़ू के आटा नहीं गूंदा, कभी बगैर वज़ू के खाना नहीं बनाया। वो आटा गूंद रही, खाना बनाती थी ना, कुरान पढ़ती रहती थी। लखी ऐसे नहीं पैदा होते, वैसी माँ भी चाहिए। तो वो उस इलाके में जहाँ पे इतना एक नाम गुजरा है, हवेली लखिया लखिया के नाम से मशहूर है, इज़्ज़त लोग करते थे वहाँ की बहन बेटियों की, वहाँ पे इज़्ज़त तार तार कर दी दो गुज्जर फैमिलियों ने। इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो कोई इलाके के बारे में अपडेट जानता है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।